آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہ دین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین، آج ایک حدیث پاک جو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، کتاب الایمان، باب دعاء النبی لامتہ و بکاؤہ شفقۃ علیہم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت پر شفقت فرمانا اور اپنی امت کے فکر میں بکا فرمانا، گریہ وزاری فرمانا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت کی فکر فرمانا، یہ امام مسلم نے چیپٹر قائم کیا ہے۔ اس میں ایک بہترین حدیث ہے جس سے میں اور آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ آیت، یہ فرامین تلاوت فرمائے۔ پہلی آیت ارشاد فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ آیت پاک سورہ ابراہیم کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قول اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، اللہ تو جو میری اتباع کرے، میری پیروی کرے تو اس کا تعلق مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ اس کا فیصلہ تیرے دست قدرت میں ہے۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا جو قرآن میں موجود ہے کہ جب بروز محشر عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا مانا ہوگا، ان کی عبادت کی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت فرمانا چاہے تو تو عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے، جو تو فیصلہ فرمائے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند فرمایا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ میری امت میری امت، وَبَكَا، اور حضور اس کے ساتھ بکا فرمانے لگے، رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل، تو اس طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ہمارے نبی کے پاس، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، حضور فرماتے ہیں حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، فَافْصَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، اے جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس اور جا کر ان سے سوال کرو کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں، ما یبکیکا، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، تو جبریل امین اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فَسَأَلَهُ، تو پھر حضور سے سوال کرتے ہیں۔ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بتاتے ہیں جیسا فرماتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ، کہ وہ زیادہ جانتا ہے۔ فقال اللہ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس، دوبارہ جاؤ۔ جبریل امین پہلے خبر دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، جبریل اذهب الی محمد، جاؤ دوبارہ جاؤ۔ فقل، اور جا کر محبوب سے کہو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک،
اور یوں کہنا میرے محبوب سے، محبوب آپ امت کی فکر مت کیجئے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ ولا نسوءک، اور آپ کو ہم غمگین نہیں چھوڑیں گے، غم میں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، خواتین و حضرات، یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان فرماتی ہے جس کی دوسری مثال ہمیں نہیں ملتی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قول حضور نے تلاوت فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ان بتوں نے کئیوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو میرے پیروکار ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ اتنی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول اور ان کا انداز بیان فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، یہ مملوک ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت پاک تلاوت فرمائی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور حضور کی باری آتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں۔ وقال، اور فرماتے ہیں اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کی خیر فرمانا، اللہ میری امت کی خیر فرمانا۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دیگر انبیاء کرام کی باتیں ان کی امت سے متعلق پڑھتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اپنی امت کے بارے میں خیال فرماتے ہیں اور فکر فرماتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شفقت، یہ رحمت اور یہ احسان اس وقت ہمارے نبی نے ہم پر فرمایا جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، چونکہ پوری امت کے لیے حضور کی یہ دعا ہے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کی خیر فرمانا، میری امت کی خیر فرمانا۔ وبکا، اور سادہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ ساتھ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بکا بھی فرماتے ہیں، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت ادھر سے کلام کرتی ہے، فقال یا جبریل، اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتا ہے، اذهب الی محمد، جاؤ میرے نبی کے پاس، وربک عالم، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، فسلہ ما یبکی کا، جبریل جا کر میرے محبوب سے پوچھنا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آپ کی بکا کا سبب کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ امت کے غم میں رونا، فکر میں رونا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے دکھایا ہے۔ اتنی فکر ہوا کرتی تھی اپنی امت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آہو بکا فرمایا کرتے تھے۔ ایک سادہ الفاظوں سے ایک الکلام کر دینا، دعا کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ الگ ہے، لیکن اتنی فکر لاحق ہونا کہ اللہ قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کی خیر فرمانا، اس کے ساتھ آنسوؤں کا جاری ہونا، یہ کمال شفقت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت سے۔ اور پھر میدان محشر کا دن جو ہوگا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت ظاہر کرے گا کہ جب سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور عالی شان بارگاہ میں لوگ جائیں گے، لیکن کہیں سے بھی بات نہیں بنے گی، اور سب مشورہ دیں گے جاؤ تم اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتیں میں دیتا رہا ہوں اپنی امت میں، اپنی کتاب میں، اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ، وہی نبی ہیں کہ جو آج تمہاری اس بات کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ساری امت بلکہ ساری کائنات، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک، اس میں مسلمان، کافر، مشرک سب داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے اور رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، تو حضور پہلی شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ کل کائنات کے لیے ہوگی، اس میں مسلمان، کافر، مشرک سب کے سب داخل ہوں گے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال شفقت ظاہر کرے گا کہ ہر ایک کے لیے حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ پہلی شفاعت ہوگی، اس کے بعد کی جو شفاعت ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاتاہ جبریل، تو جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، فسلہ، تو ان سے سوال کرتے ہیں، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دیتے ہیں بما قال، جس طریقے سے بات چل رہی تھی، وہو اعلم، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے رب۔ فقال اللہ، جب جبریل جا کے بتاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، فقل، اور جا کر محبوب کو میرا یہ پیغام بشارت سنا دو،
انا سنردی کا فی امتک، محبوب آپ اپنی امت کی فکر مت کیجیے، قیامت میں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، ولا نسوءک، اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کائنات نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم پر کیسی شفقت فرمائی، کیسی رحمت فرمائی کہ محبوب آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، اور آپ جس کے بارے میں فرمائیں گے ہم اس کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، میرا دل چاہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے شفقت، امت پر رحمت فرمانا، امت پر شفقت فرمانا، امت سے تعلق حضور کا کیسا ہے کہ اس امت کی فکر میں حضور کے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ نبی کا تعلق تو ہم سے ایسا ہے، ہمارا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے۔ نمبر 2، رب کائنات کی رحمت اپنے بندوں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آہ و بکا فرمائیں، روتے ہیں تو رب کائنات یہ فیصلہ فرما دیتا ہے، حضور کی آنکھ مبارک سے، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رب کائنات اپنے محبوب کے لیے پیغام نازل فرما دیتا ہے، جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ یہ رب کائنات کی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور ذریعے سے اس امت پر شفقت ہے، رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت، حضور کی اپنی امت کے لیے شفقت اور آہ و بکا فرمانا، پھر رب کائنات کا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور ذریعے سے اس امت پر کرم نوازی فرمانا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، پھر ہم بھی تعلق دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور رب کائنات سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ یہ امت مرحومہ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی رحمت اور شفقتیں اس امت پر، اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔